دنیا ایسے ہی ہوتی ہے. آپ تاریخ اٹھا کر کے پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا. ہم نے تو اب اپنے بچوں کی شادی کے موقع پر حضور کا میلاد کیا، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ کائنات کا پہلا نکاح حضرت آدم علیہ السلام کا یہ خدا کی سنت ہے، اور شادی کے موقع پر حضور کا میلاد پڑھنا یہ حضرت آدم کی سنت ہے. بے شک بے شک. تو میں چاہوں گا کہ شادی کے موقع پر اس محفل مبارکہ کا اہتمام ہوا تو چند گزارشات شادی ہی کے حوالے سے آپ لوگوں کی سماعتوں کی دہلیز تک پہنچاؤں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ نکاح کہتے کسے ہیں، ہمیں پتہ چلے کہ نکاح کا طریقہ کیا ہے، ہمیں پتہ چلے کہ نکاح کے بعد میاں بیوی کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں. افسوس اسی بات کا ہے کہ آج لوگوں نے حضور علیہ السلام کی شریعت کو نہ تو سیکھا اور نہ اس پر عمل کیا، تو نتیجہ یہ نکل کر کے سامنے آیا کہ آج چھوٹے چھوٹے معاملات پر پنچایتیاں بٹھانی پڑتی ہیں، چھوٹے چھوٹے معاملات پر کورٹ اور کچہریوں کے چکر کاٹنے پڑتے ہیں. کاش کے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھا جاتا، کاش کے حضور علیہ السلام کی شریعت کو اپنایا جاتا، تو آج اللہ اکبر معاملات میاں بیوی کے سلجھانے کے لیے برادریوں کو اکٹھی کرنا نہ پڑتا، میاں بیوی کے معاملات سلجھانے کے لیے پنچ اور سرپنچ کو نہ بلانا پڑتا، میاں بیوی کے معاملات کو سلجھانے کے لیے کورٹ اور کچہریوں کے چکر نہ کاٹنے پڑتے، بلکہ جہاں پر حضور علیہ السلام کی شریعت ہوا کرتی ہے وہاں پر پھر محبتیں ہوتی ہیں، سارے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں اور دلوں کے اندر اللہ محبتیں پیدا ہوتی ہیں. بے شک سبحان اللہ. میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا النکاح من سنتی، لوگوں نکاح کرنا میری سنت ہے. کیا فرمایا؟ نکاح کرنا میری سنت ہے. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اور جو میری سنت سے میرے طریقے سے منہ موڑے اعراض کرے، وہ لاکھ اپنے آپ کو میری طرف منسوب کرے، لیکن میں اعلان کرتا ہوں کہ فلیس منا، اس بندے کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. یہ وہ مشہور سی حدیث مبارکہ ہے جسے ہر نکاح کی محفل میں قاضی صاحب خطبہ دیتے وقت پڑھتے ہیں. یہ بات اور ہے کہ خطبے کے وقت ہماری توجہ نہیں ہوتی، لیکن ہر نکاح کی محفل میں اس حدیث مبارکہ کی تلاوت ہوتی ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا نکاح کرنا میری سنت. اب اگر ہم دیکھیں تو ہمیں پتا چلے گا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کوئی ایک دو سنت نہیں ہے، بلکہ کئی ساری سنتیں ہیں میرے نبی کی. بیٹھ کر کھانا کھانا یہ بھی میرے نبی کی سنت، بیٹھ کر پانی پینا یہ بھی میرے نبی کی سنت، 3 سانس پہ پانی پینا یہ بھی میرے نبی کی سنت، پانی دیکھ کر پینا یہ بھی میرے نبی کی سنت، بھوکے کو کھانا کھلانا، ننگے کو کپڑا پہنانا، مصیبت زدہ کے کام آنا، بیوہ کا سہارا بننا یہ مصطفیٰ جان رحمت کی سنت. اللہ اکبر. اسی طریقے سے سر پر امامہ شریف لگانا یہ بھی میرے نبی کی سنت، مسواک کرنا یہ بھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت. کئی ساری سنتیں ہیں میرے نبی کی، لیکن آپ ان علماء سے پوچھیں اگر آپ حضور کی سنت پر عمل کریں گے تو اللہ آپ کو ثواب عطا فرمائے گا. لیکن نکاح کرنا میرے نبی کی وہ عظیم سنت ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں اذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليتق الله في نصف الباقي، کہ جس بندے نے نکاح کر لیا اس نے اپنے آدھے دین کو محفوظ کر لیا، اب باقی آدھے دین میں وہ اللہ سے ڈرتا رہے. نکاح کرنا میرے نبی کی وہ عظیم سنت ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی بندہ نکاح کر لیتا ہے اور نکاح کے بعد اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ عبادت پر 70 گنا یا 40 گنا ثواب بڑھا کر کے
میرے آقا نے ارشاد فرمایا لم ترا للمتحابین مثل النکاح، دو محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ بے شک اگر کسی لڑکے کو کسی لڑکی سے محبت ہو جائے اور وہ یہ چاہے کہ ہم کوئی دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں راستہ نکال کر اپنی زندگی گزارے، جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے، نتیجہ یہ آئے گا جیسے جیسے وقت گزرے گا عداوتیں پیدا ہو جائیں گی، جیسے جیسے وقت گزرے گا نفرتیں شروع ہو جائیں گی، جیسے جیسے وقت گزرے گا جھگڑے شروع ہو جائیں گے۔ مگر انہوں نے دوسرا تیسرا راستہ اپنانے کے بجائے میرے نبی کی سنت یعنی نکاح پر عمل کر لیا۔ اب جیسے جیسے وقت گزرے گا نکاح کی برکت سے اللہ میاں بیوی میں محبتیں پیدا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ فرمایا لن ترا للمتحابین مثل النکاح، بے شک دو محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ بے شک بے شک۔ اور آپ دیکھیں شیطان کو سب سے زیادہ دکھ اس وقت ہوتا ہے جب کسی کا نکاح ہو، بے شک اور شیطان کو سب سے زیادہ خوشی اس وقت ہوتی ہے جب میاں بیوی لڑتے ہیں۔ آخر بات کیا ہے کہ سب سے زیادہ اسے دکھ نکاح کے وقت ہو اور سب سے زیادہ خوشی اسے جب میاں بیوی لڑے تب ہو، اس لیے کہ وہ بھی جانتا ہے کہ نکاح کی برکت سے صرف میاں بیوی ہی نہیں ملتے، نکاح کی برکت سے تو خاندان ملتے ہیں، بے شک نکاح کی برکت سے تو برادریاں مل جاتی ہیں، نکاح کی برکت سے تو گاؤں مل جاتے ہیں۔ اور میاں بیوی کے جھگڑے کے وقت شیطان خوش اس لیے ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے جھگڑے سے صرف میاں بیوی میں دوری نہیں ہوگی تو خاندانوں میں دوری ہو جائے گی، تو برادریوں میں دوری ہو جائے گی، تو علاقوں میں دوری ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ شیطان کو سب سے زیادہ دکھ اس وقت ہوتا ہے جب کسی کا نکاح ہوا کرتا ہے۔ بے شک بے شک۔ یہ کئی ساری نکاح کی فضیلتیں ہیں، لیکن آؤ تھوڑا میں آگے بڑھوں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بندہ نکاح کرتا تو ہے مگر نکاح کا فائدہ کیا ہے؟ بے شک بھائی بغیر فائدے کے تو آج حال یہ ہے کہ کوئی کسی کو چپل ہی نہ بتائے، بے شک یہ تیری چپل وہاں رکھی ہوئی ہے۔ ہر چیز میں بندہ فائدہ تلاش کرتا ہے۔ بھائی نکاح کا فائدہ کیا ہے؟ تو آؤ کسی اور سے نہ پوچھے، حضور سے پوچھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مشکاہ شریف کتاب النکاح کی یہ پہلی روایت ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباء فلیتزوج، جب تمہاری استطاعت ہو جائے تو تم نکاح کر لیا کرو۔ بے شک میرے آقا نے ارشاد فرمایا خبردار، جب تم نکاح کے قابل ہو جاؤ تو کسی کی بہن بیٹی کی عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ مت کرو، بے شک کسی کی بہن بیٹی کی عزت پر بد نظری مت کرو، بلکہ جب نکاح کی استطاعت ہو جائے تو نکاح کر لیا جائے۔ سوال ہوا یا رسول اللہ علیہ السلام کو سلام اللہ نکاح تو کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کئی سارے فائدے ہیں نکاح کے، مگر بنیادی طور پر دو فائدے میرے نبی نے ذکر فرمائے۔ ارشاد فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے نکاح کا پہلا فائدہ تو یہ ہوگا فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، کہ اس بندے کی نظریں جھک جائیں۔ واہ، اچھا پیغام۔ بندہ جب نکاح کر لے گا تو اس کی نظریں جھک جائیں گی۔ اب چاہے ٹرین میں سفر کرے، چاہے بس میں سفر کرے، چاہے رکشے میں سفر کرے، چاہے پیدل چلے، شیطان اس سے کہے گا دیکھ فلاں کی بیٹی جا رہی ہے، نگاہ اٹھا کر کے اسے دیکھ لے، مگر دل سے آواز آئے گی نادان، ادھر ادھر تو نگاہیں اٹھا کر کے دیکھے گا تو ہاتھ کچھ نہیں آئے گا سوائے گناہ کے۔ اگر تجھے کسی کو دیکھنا ہے گھر چلا جا، گھر پر تیری بیوی موجود ہے، وہاں گھر پر جا کر کے اگر تو بیوی کو دیکھے گا اللہ ہر نظر کے بدلے میں تجھے صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ پہلی چیز میرے آقا نے ارشاد فرمائی، نکاح جب کسی کا ہو جاتا ہے تو نظریں جھک جاتی ہیں۔ بے شک۔ دوسری چیز میرے آقا علیہ
السلام نے ارشاد فرمائی وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اس بندے کی شرمگاہ کی حفاظت ہوتا ہے، بے شک۔ یعنی یوں سمجھ لے کہ جب بندہ نکاح کر لیتا ہے تو گناہوں سے محفوظ ہو جاتا محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ نکاح کا فائدہ۔ اب بھائی نکاح ایسے تو نہیں ہوتا نا، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی طریقہ ہے، لیکن نکاح کے حوالے سے میرا جو کرنے کا طریقہ ہے وہ ہٹ کر کے ہے، اس لیے کہ ہر بندے کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے۔ تو بالخصوص نکاح کے حوالے سے جب مجھے قوم سے چند باتیں عرض کرنی ہوتی تو ایک الگ طریقہ ہوتا ہے۔ بھائی نکاح ڈائریکٹ تو نہیں ہوتا نا، بچہ پیدا ہوا، پیدا ہونے کے بعد دھیرے دھیرے جب وہ بڑا ہونے لگا اور جوانی کی منزل کی طرف جانے لگا تو ماں باپ کو فکر ہوئی، یار اب بچہ بھی جوان ہو گیا، بچی بھی جوان ہو گئی، ان کے لیے کوئی رشتہ تلاش کیا جائے۔ بے شک۔ اگر لڑکا ہے تو لڑکے کے لیے لڑکی تلاش کی جائے، اور لڑکی ہے تو پھر لڑکی کے لیے لڑکا تلاش کیا جائے۔ بھائی ایسے ہی ہوتا ہے نا، بے شک بے شک۔ بولو تو صحیح۔ ہاں، آج ربیع النور شریف کی مبارک تاریخ 12 تاریخ ہمارے درمیان سے گزری، سبحان اللہ۔ ہاں بے شک۔ اور ہم نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی اپنی حیثیتوں کے مطابق خراج پیش کیا۔ بے شک۔ اللہ اس مبارک دن کے صدقے ہماری تقدیروں کو سنوار۔ آمین آمین آمین۔ تو ہر بندہ اگر لڑکا ہے تو لڑکے کے لیے لڑکی، اور لڑکی ہے تو لڑکی کے لیے لڑکا تلاش کرنے نکلتا ہے۔ مجھے یہ معلوم نہیں کہ آپ کے لاڈلوں کا مزاج کیا ہے، مگر میں پورے راجستھان کو نگاہوں کے سامنے رکھ کر کے بات کروں تو کیفیت یہ ہے لوگوں کی کہ جب بھی کوئی اپنے بچوں کے لیے رشتہ تلاش کرنے نکلتا ہے تو سوچ یہ ہوتی ہے کہ یار کوئی پیسے والا مل جائے، کوئی اونچا خاندان مل جائے۔ کیفیت یہ ہوتی ہے کہ کوئی حسن والا مل جائے۔ یہ پلان آج لگا رہے ہیں ہم، لیکن میں قربان نہ جاؤں میرے نبی کی کا نگاہ۔ آج کے تقریباً 1450 سال پہلے میرے نبی نے فرمایا تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها۔ آقا فرماتے لوگوں 4 چیزوں کی بنیاد پر عورت سے نکاح کیا جاتا ہے، اس کے مال کی وجہ سے، اس کے حسن کی وجہ سے، اس کے اونچے خاندان کی وجہ سے، اور اس کی دینداری کی وجہ سے۔ لاڈلو والوں، شروع کی 3 چیزیں تو ہم نے دیکھی۔ نکاح کے لیے جب رشتہ تلاش کرنے ہم گئے، مال تو ہم نے دیکھا، اونچا خاندان تو ہم نے دیکھا، حسن و جمال تو ہم نے دیکھا، مگر کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کی شادی کے وقت دینداری دیکھی ہو؟ اللہ اکبر۔ سب سے مشورہ کرتے ہیں فلاں جگہ بچے کا رشتہ کر رہے ہیں، آپ کا کیا کہنا؟ دادا نے کہا ٹھیک ہے وہاں کر دے، نانا نے کہا ٹھیک ہے فلاں خاندان بڑا اچھا ہے کر دے۔ لیکن سب سے مشورہ کرنے والوں، کبھی اپنے نبی سے تو مشورہ کر لیا جاتا۔ آقا فرماتے ہیں اگر مجھ سے مشورہ لیتے ہو تو میں حکم دیتا ہوں اگر تمہیں رشتہ کرنا ہو فاظفر بذات الدین، تو دیندار گھرانے میں رشتہ کیا جائے، اس لیے کہ مال کی کوئی حیثیت نہیں، اونچے خاندان کی کوئی حیثیت نہیں، حسن و جمال کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن اگر دینداری کی بنیاد پر تم نے رشتہ کیا تو یہ دینداری دنیا میں بھی تمہیں فائدہ دے گی، مرنے کے بعد قبر میں بھی فائدہ دے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، فرمان مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں فاظفر بذات الدین، دینداری کی بنیاد پر رشتہ کیا جائے۔ سچ بتائیے گا ایمانداری سے اتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ہم میں سے کتنے ہیں کہ جنہوں نے رشتہ تلاش کرتے وقت یہ پوچھا ہو کہ لڑکی 5 ٹائم کی نماز پڑھتی ہے یا نہیں؟ ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے یہ پوچھا ہو کہ لڑکے نے چہرے پر سنت رسول سجا رکھی ہے یا نہیں؟ ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے یہ پوچھا ہو کہ لڑکی سیدہ فاطمہ زہرا کی کنیز
اور اس کا نتیجہ ہم کو بھگتنا پڑا۔ آج کیا وجہ ہے کہ شادی کو 6 مہینے نہیں گزرے، ساس کپڑے الگ دھل رہی ہے، بہو الگ دھل رہی ہے۔ آج کیا وجہ ہے؟ شادی کو ابھی سال بھر نہیں گزرا، بہو الگ روٹیاں پکا رہی ہے، ساس الگ پکا رہی ہے۔ اور پھر جب پریشان ہو کر کے ساسویں پہنچی، امام صاحب کیا بتائیں، کوئی روپیہ بھی ہم نے کم خرچ نہیں کیا تھا، شادی کے موقع پر خوب خرچ کیا، خوب، مگر کیا بتائیں ابھی سال بھر بھی نہیں ہوا، مگر آنے والی بہو روٹیاں الگ پکاتی ہے، کپڑے الگ دھلتی ہے۔ ہم نے کہا، ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ صرف حسن والی نہ لائی جائے، صرف مال والی نہ لائی جائے، صرف اونچے خاندان والی نہ لائی جائے، بلکہ ان سب سے پہلے دینداری دیکھ کر دیندار خاتون لائی جائے۔ اس لیے کہ دیندار خاتون اگرچہ غریب ہے، وہ اپنے ساتھ کوئی 10-5 تولہ سونا تو نہیں لے کر کے آ سکتی، وہ اپنے ساتھ 2 ویلر اور 4 ویلر کی چابی نہیں لے کر کے آ سکتی۔ اس کا باپ اپنی بیٹی کو جہیز میں اللہ اکبر پلوٹ نہیں دے سکتا، لیکن اگر دیندار خاتون تیرے گھر میں آئے گی، مال اگرچہ نہ لے کر کے آئے مگر سیدہ فاطمہ کا کردار لے کر کے آئے گی، ماں خدیجہ کا کردار لے کر کے آئے گی، سیدہ عائشہ کا کردار لے کر کے آئے گی، اسے پتا رہے گا کہ میرے نبی نے فرمایا کہ جس عورت نے اپنے شوہر کو راضی کر لیا اس نے مصطفیٰ کو راضی کر لیا، اور جس نے مصطفیٰ کو راضی کر لیا اس نے خدا کو راضی کر لیا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت کاش کہ ہم نے دیندار عورتوں سے نکاح کیا ہوتا۔ ماشاء اللہ۔ بڑی معذرت کے ساتھ اب تو کیفیت یہ ہو گئی کہ جب لڑکیوں کی منگنیاں ہوتی ہیں نا، منگنیاں جسے سکائی کہتے ہیں، تو پہلے ہی پوچھ لیتی ہے بھائی جس سے منگنی ہوئی ہے وہ داڑھی والا تو نہیں؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، یعنی جس نے سنت رسول چہرے پر سجا رکھی ہے وہ تجھے پسند نہیں، تمہاری پسند ہے، نشیڑی پسند ہے، گالی گلوچ کرنے والا پسند ہے، لیکن حضور کی سنتوں پر عمل کرنے والا پسند نہیں۔ بڑی ذمہ داری کے ساتھ ایک بات کہنا چاہوں گا، وہ بیویاں جو دیندار شوہروں کے نکاح میں ہیں، خدا را آپ ان بیویوں سے زیادہ کسی اور بیوی کو خوش نہیں دیکھیں، اس لیے کہ جو بندہ حضور کے ساتھ وفا کر سکتا ہے یا وفا کرتا ہے وہ دوسروں کے ساتھ بھی وفا کرتا ہے، اور جو حضور کے ساتھ وفا نہ کرے پھر بھلا اس سے کیا امید ہوگی کہ وہ کسی اور کے ساتھ وفا کرے گا۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ایک یوپی کے علاقے کی خبر کسی نے ہمارے واٹس ایپ پر بھیجی کہ ایک عورت تھانے میں پہنچی اپنے شوہر کے خلاف مقدمہ کرنے، اور مقدمہ کرنے کی وجہ کیا تھی کہ یہ کرتا پجامہ پہنتا ہے اور داڑھی رکھتا ہے۔ استغفر اللہ، یہ کیفیت، یہ مطالبات ہوتے ہیں، یہ مطالبات۔ شادی سے پہلے اگر آپ کو کچھ دیکھنا ہے نا تو دینداری دیکھی جائے۔ آپ تاریخ اٹھا کر کے پڑھو نا یار، اپنی وقت کا امیر المؤمنین ہے جنہیں دنیا سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے، رات کی تنہائی میں علاقے کا چکر لگاتے ہیں، کوئی بھوکا تو نہیں سویا، کوئی پریشان حال تو نہیں ہے، کوئی مصیبت زدہ تو نہیں ہے، چکر لگاتے لگاتے ایک مکان کے باہر پہنچے، رات کا آخری پہر تھا، اندر سے آواز آ رہی تھی، بیٹی صبح ہونے والی ہے، لوگ دودھ لینے کے لیے آنے والے ہیں، ایسا کر جلدی سے دودھ میں پانی ملا دے۔ روایت کئی بار آپ لوگوں نے سن رکھی ہے۔ بیٹی نے کہا ماں کیا تجھے معلوم نہیں کہ امیر المؤمنین نے منع کیا ہے کہ دودھ میں پانی نہ ملایا جائے؟ ماں نے کہا بیٹی اس وقت تیرا امیر المؤمنین ایک تھوڑی رائے ملا دے دودھ میں پانی۔ وہ جواب دیا اس بیٹی نے، سبحان اللہ، کیسی بیٹیاں تھی وہ، کہنے لگی ماں میرا امیر المؤمنین
المؤمنین کو نہیں دیکھ رہا لیکن میرا اللہ کو دیکھ رہا ہے. یہ جملے سیدنا عمر فاروق اعظم نے دروازے کے باہر کھڑے رہ کر کے سنے. آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہاں سے اپنے گھر گئے. صبح ہوئی, اپنی بیوی سے کہا چلو اپنے بیٹے کا رشتہ کرنے کے لیے چلتے ہیں. بیوی نے کہا کیا رشتہ کرنے جا رہے ہو؟ رشتہ کرنے سے پہلے خاندان دیکھنا پڑتا ہے, لڑکی دیکھنی پڑتی ہے, تب جا کر کے رشتہ کیا جاتا ہے. سیدنا عمر فاروق اعظم نے کہا ہم نے دیکھ لیا رات کی تنہائی میں رشتہ, ہم نے پسند کرنی اپنے لڑکے کے لیے لڑکی. آپ ان کے گھر تشریف لے گئے. سوچئے ایک طرف تو وقت کا امیر المومنین اور دوسری طرف دودھ بیچنے والوں کا مکان, مگر سیدنا عمر فاروق اعظم اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر کے وہاں گئے. اس خاتون کے ساتھ نکاح ہو گیا. میں پوچھنا چاہتا ہوں عمر فاروق اعظم نے آخر اس عورت میں کیا دیکھا کہ اپنے بیٹے کا نکاح اس کے ساتھ کیا؟ کچھ اور نہیں دیکھا, صرف یہی دیکھا کہ جو بچی رات کی تنہائی میں خدا سے اتنا ڈرتی ہے وہ دل کے اجالے میں خدا سے کتنا ڈرتی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, واہ واہ. آپ نے کچھ اور نہیں دیکھا. بے شک, بچی کی دینداری دیکھی. بے شک, بے شک. اور پھر برکت دیکھے اس دینداری کی ملی کیا. اسی نسل پاک سے آگے چل کر کے ایک شہزادے نے جنم لیا, جس شہزادے کو دنیا عمر ابن عبدالعزیز کے نام سے. سبحان اللہ, واہ. یہ برکتیں ملتی ہے جب رشتہ دینداری کی بنیاد پر ہوتا ہے. اس لیے میری گزارش ہے آپ لوگوں سے, خدا را دینداری کی بنیاد پر رشتے کریں. ہاں خیر کئی ساری باتیں نکلیں گی, چلو آگے چلیں. رشتہ ہو گیا مگر یاد رکھنا بھی صرف منگنی ہوئی ہے. کیا ہوئی ہے؟ اور سگائی. اور اس کا اسلام میں صرف اتنا ہی تصور ہے کہ ایک لڑکے کو ایک لڑکی کے ساتھ خاص کر دیا گیا کہ آنے والے ٹائم میں فلاں لڑکے کا نکاح فلاں لڑکی کے ساتھ ہوگا. ابھی ہوا نہیں. بے شک. صرف یہ تو خاص کیا گیا کہ کوئی دوسرا یہاں رشتہ لے کر کے نہ آنا. بھائی ان کا آنے والے وقت میں نکاح ہوگا. مگر ہم نے معاشرے میں دیکھا میری قوم کا جوان یہ سمجھتا ہے جیسے منگنی ہوئی وہ یہ سوچتا ہے شاید میرا نکاح ہو گیا معاذ. اور ادھر لڑکے کے موبائل کے نمبر لڑکی کے حوالے کر دیے جاتے ہیں اور ادھر لڑکیوں کے موبائل کے نمبر لڑکوں کو دے دیے جاتے ہیں. اور ان کاموں کے اندر مدد کرنے والی بہنیں بھابیاں استغفر اللہ سبحان استغفر اللہ صرف محرم الحرام کی 10 تاریخ کو نعرے لگا دینے سے کوئی حسینی نہیں بنتا. کبھی کردار اٹھا کر کے تو بڑے آقا حسین کا اور ان کی بہن سیدہ زینب کا. وہ بہن کیسی بہن تھی کہ جنہوں نے حسین کا ساتھ دیا تو دین کے حوالے سے. اور آج ایسی بہنیں ہوئی جو گناہوں کے اندر بھائیوں کا ساتھ دے رہی ہیں. اور یہ ساری چیزیں باپ بھی دیکھ رہا ہے, ماں بھی دیکھ رہی ہے, مگر ان کی غیرت نہیں جاگتی. رات کو 12 بجے گھر آیا باپ, دیکھ رہا ہے کہ بیٹا چادر میں منہ ڈال کر موبائل پر کسی سے بات کر رہا ہے. اسے اتنی بھی توفیق نہیں ہوتی کہ چادر کھینچ کر کے پوچھے تو صحیح بتا کس سے بات کر رہے ہیں. ماں دیکھ رہی ہے رات کو 1 بجے جب پانی پینے کے لیے اٹھی کہ میری بیٹی چادر میں منہ ڈال کر رات کو 1 بجے کسی سے بات کر رہی ہے, مگر اسے توفیق نہیں ملتی کہ چادر کھینچ کر کے پوچھے تو صحیح بیٹی بتا تو کر کیا رہی ہے. اور وہ کیا کہیں گے؟ اب تو حال یہ ہو گیا خود ماں باپ بھیج رہے ہیں. پہلے تو صرف باتیں ہوتی تھی, اب تو حال یہ ہے کہ منگنیوں کے بعد باضابطہ لڑکیوں کو لڑکوں کے ساتھ گھومنے کے لیے بھیجا رہتا ہے. گاڑیوں پر, پارکوں میں, ہوٹلوں میں انجوائے کرے, ایک دوسرے کو سمجھے, ایک دوسرے سے بات کرے. یاد رکھیے گا اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. یہ سب کچھ ناجائز و حرام ہے, ناجائز و حرام. جب تک اس لڑکے کا نکاح اس لڑکی کے ساتھ نہ ہو جائے اس وقت تک ملاقات کرنا بھی حرام. موبائل ہوتا
چاہے موبائل کے علاوہ بات کرنا بھی حرام، ساری چیزیں ناجائز ہے جب تک کہ اس لڑکے کا نکاح اس لڑکی کے ساتھ ہونا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس حوالے سے بھی ہم معاشرے میں ذرا سدھار پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور یاد رکھیے گا بالخصوص میری قوم کے جوان سنیں، جن رشتوں میں شادی سے پہلے تعلقات رہتے ہیں نا، پھر شادی کے بعد کچھ بچتا نہیں ہے، سمجھ رہے آپ کو؟ پھر کچھ بھی نہیں بچتا سوائے جھگڑوں کے، سوائے نفرتوں کے، سوائے لڑائیوں کے۔ لیکن جہاں میاں بیوی کی ملاقات، میاں بیوی کی بات، میاں بیوی کا ایک دوسرے کو دیکھنا، میاں بیوی کی محبت نکاح کے بعد ہوتی ہے، آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیں، جیسے جیسے وقت گزرتا رہتا ہے اللہ محبتیں پیدا فرما دیتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محبتوں میں چار چاند لگتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس لیے اس گندگی کو ہم معاشرے سے ختم کرنے کی کوشش کریں۔ خیر، وقت گزرتا رہا گزرتا رہا گزرتا رہا، ایک وقت وہ بھی گیا، اب تاریخ فائنل کر دی گئی، فلاں تاریخ کو فلاں لڑکے کا نکاح فلاں لڑکی کے ساتھ ہونا ہے۔ اب 10-12 دن بچے ہیں، تیاریاں ہو رہی ہیں، مکان کے رنگ بھی ہو رہا ہے، کپڑے بھی لگے جا رہے ہیں، ساری تیاریاں۔ ان تیاریوں میں ہم نے ایک چیز یہ دیکھی، پتہ نہیں آپ کے لاڑکوں کی کیا کنڈیشن ہے، ہم نے یہ دیکھا کہ شادی سے 5-5 دن، 7-7 دن، 10-10 دن پہلے باضابطہ جن گھروں میں شادیاں رہتی ہیں وہاں پر ڈی جے لا کر کے رکھ دیے جاتے ہیں، اور کنڈیشن یہ ہے کہ اسٹیج لگا دیے گئے، ناچ ہوتا، اگر جیب میں 5 روپیہ ہے تو ناچنے کے لیے طوائفیں بلواتے ہیں، یا پھر کنڈیشن یہ ہے کہ دلہے کے جوان دوست نچتے ہیں، یا پھر کنڈیشن یہ ہے کہ گھر کی عورتوں کا ہاتھ پکڑ کر کے انہیں ناچنے کے لیے اسٹیجوں پر لایا جاتا ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ میں کہنا چاہوں گا، ایمانداری سے بتانا، یہ اسٹیجوں پر ناچنا کام کس کا؟ بولو 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 بولو، کچھ آپ بھی تو بولو، کس کا کام ہے بھائی اسٹیجوں پر ناچنا؟ دیکھو، معاف کیجئے گا، میرا مقصد دل دکھانا نہیں، میرا مقصد تو آپ کے سامنے صحیح بات کو واضح کرنا ہے۔ مقصد صرف اتنا سا ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ اتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، کسی ایک بھائی کے دل میں میری بات اتر جائے اور وہ اپنی زندگی کو تبدیل کر لے، تاکہ اس کی برکت سے میری زندگی اور آخرت بھی سنورتی نظر آئے۔ تو خیر، عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں کہ اسٹیجوں پر نچنا کام کس کا ہے؟ میں بتاؤں کس کا کام ہے؟ بازار میں بیٹھ کر اپنے جسم کو بیچنے والی طوائفہ کا کام اسٹیج پر ناچنا ہے۔ یار، جو کام ایک بازارو عورت کرتی ہے شادی کے موقع پر، وہ کام ہم نے اپنے گھروں کے اندر کروایا۔ بڑی معذرت کے ساتھ میں کہنا چاہوں گا، یار، اس باپ کی غیرت اس وقت کہاں مر جاتی ہے جس وقت اس کی نگاہوں کے سامنے اس کی بیٹی اسٹیج پر ناچتی ہے۔ اس بھائی کی حیا کا سودا کس بازار میں ہو جاتا ہے جب اس کی نگاہوں کے سامنے اس کی بانی اسٹیج پر ناچتی ہے؟ مجھے پتہ ہے نا یار، اس بیٹے کی غیرت کہاں مر جاتی ہے جب اس کی نگاہوں کے سامنے اس کی ماں اسٹیج پر ناچتی ہے۔ ہماری بہن بیٹیوں کا کام اسٹیجوں پر ناچنا نہیں، ہماری بہن بیٹیوں کی تو شان یہ رہی کہ انہوں نے عشاء کی نماز کے بعد جب مصلی بچھا کر رب کا سجدہ کیا ہے تو ایک ایک سجدے کے اندر پوری رات گزرتی ہوئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ۔ یہ کردار رہا ہماری ماؤں کا، اور آج حال یہ ہو گیا کہ مسلمانوں کی بیٹیاں، مسلمانوں کی بہنیں، بیویاں اسٹیجوں پر ناچ رہی ہیں۔ کتنے افسوس کی بات کبھی تنہائی میں جا کر کے سوچنا، ہم اپنے گھروں میں اپنی نگاہوں کے سامنے کیا کرواتے ہیں۔ میں پھر مبارکبادی پیش کروں گا صاحب خانہ کو کہ جنہوں نے ایسے پرفتن دور میں، جیسے شادی آتی ہے نا تو دوست کی الگ فرمائش، وہ ادھر ماں
یہ میں صحیح بتا رہا ہوں. ایک جگہ ہماری تاریخ لی گئی شادی کے حوالے سے محفل تھی. ہفتے 10 دن تک تاریخ رکھی گئی، پھر اس کے بعد واپس فون آیا کہ جلسہ کینسل ہو گیا. میں نے کہا کیوں؟ وجہ تو بتاؤ. کہ نہیں آپ رہنے دیں. تو میں نے کہا بھائی بات بتاؤ، خیر کینسل ہو گئی تو کوئی دقت نہیں. کہا کہ وہ ہمارے فلاں رشتہ دار ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تم میلاد کرواتے ہو اور ڈی جے نہیں لے کر کے آتے ہو تو پھر ہم شادی میں نہیں آئیں گے. یہ کیفیت ہماری. اس لیے خدا را ہماری ذمہ داری بنتی ہے اس حوالے سے ہم پیدا کریں. یہ بھی وقت گزر گیا، وہ دن آ گیا جس دن لڑکے کو دولہا بننا. وہ دولہا بنا اور دولہا بن کر کے پھر روانہ ہوا مسجد کی طرف. کہاں روانہ ہوا؟ یہاں جاتے نہیں جاتے؟ وہ نونا کہاں جاتے ہیں؟ مسجد جاتے ہیں. کیا کرنے؟ دو نفل کرتے ہیں. پہنچے اندر، امام صاحب، مؤذن صاحب، فلاں صاحب، فلاں صاحب. ہاں صاحب بولیے. اصل میں بات یہ ہے کہ آج ہمارا نکاح ہے. سبحان اللہ. ہم آئے ہیں نفل پڑھنے کے لیے. پڑھیے سبحان اللہ. کیسے پڑھوں؟ آپ مجھے 2 رکعت نفل کی نیت بتائیں. عمر ہے 22 سال، عمر ہے 25 سال. ساری تیاریاں اس نے کر لی. کیا ہی بہتر ہوتا کہ جہاں اور تیاریاں کی ان 10-5 دنوں کے اندر نفل کا طریقہ بھی سیکھ لیتا. مگر اس چیز کی طرف تیری توجہ نہیں گئی. امام صاحب نفل بتائیں گے، مجھے بتائیں نفل کی نیت تو امام صاحب بتا دیں گے. اب سنا کون پڑھائے گا؟ سورہ فاتحہ، سورت درود شریف، تحیات، دعائے معصومہ. کیا جس کو نیت نہیں آتی، میں امید کر لوں کہ اسے تحیات آتی ہوگی. اور یہ نفل تو بات کی بات ہے. بیچاروں کو یہ بھی خیال نہیں رہتا، اتنے خوشی میں مگن رہتے ہیں کہ ہمیں وضو بھی کرنا ہے یا نہیں. بے شک ان کو یہ بھی خبر نہیں رہتی کہ ہمیں وضو بھی کرنا ہے یا نہیں. اس لیے گھر سے ایسے نکل کر کے آ گئے اور اب مسجد میں پہنچے اور کوئی کہے کہ یار وضو تو کر لے، تو پھر 10-5 منٹ سوچتے اگر وضو کروں گا تو وہ جو مساج والے کو 2,000-2,500 روپیہ دے کر گیا وہ سارا مساج میرا برباد ہو جائے گا. بغیر وضو کے ہی لوگ نفل پر ڈالتے ہیں. یہ کیفیت ہوگی. اور خیر پھر وہاں سے نفل پڑی جیسے تیسے کی اور روانہ ہوئے. یہاں کیا مزاج ہے میں پھر کہوں گا، مجھے پتا نہیں. باراتیں جب جاتی ہے نا تو 15-20 ہزار کے تو پٹاخے آتے ہیں. تو نکاح کرنے جا رہا ہے یا کیا کرنا ہے؟ میں پہلے یہ بتاؤ تو صحیح. اب کہاں جا رہا ہے؟ نکاح کرنے بندہ جا رہا ہے تو نکاح میں پٹاخوں کا کام. 10 قدم بارات چلی پھر پٹاخہ چلایا، پھر 15 قدم بارات چلی پھر پٹاخہ چلایا، پھر تھوڑی دور بارات چلی پھر پٹاخہ چلایا. اور جب وہاں پہنچ جاتی ہے نا کہ جہاں نکاح ہونا ہے تو جتنے بچتے پھر سارے چلا دیتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے آ گئے بدماش. اور یہی کیفیت جب رات کو دلہن لے کر کے واپس آتے ہیں اس وقت بھی ہوتے ہیں. کتنی شرم کی بات یار. یہ نبی کا کلمہ پڑھنے والے کی بارات جا رہی ہے اس کیفیت میں. یہ نبی کا میلاد منانے والے کی بارات جا رہی ہے اور اس کیفیت میں کہ چند قدموں پر وہ پٹاخے جلا رہا ہے. ایک مشورہ یہ دے کر کے جانا چاہوں گا، باراتیں جائیں تو پٹاخے چلاتے ہوئے نہیں. کیا ہی بہتر ہو کہ شان سے بارات جائے کہ ساری بارات پورے راستے مصطفیٰ پر درود پڑھتی رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا. اور جب واپسی میں رخصتی ہو دلہن کی، جاتے وقت بارات بھی درود پڑھے اور دلہا بھی مصطفیٰ پر درود پڑھے. واہ. جب ہم اس طرح کی بات کرتے ہیں
تو پھر لوگ بیوقوف سمجھتے ہیں. جہاں ہم کلمہ کی، درود کی، نعت شریف کی بات کریں نا اگر شادی کے موقع پر، لوگ بیوقوف سمجھتے ہیں. سچ بتانا اگر سینے میں آپ کے پتھر نہیں دل ہے، کیا اللہ رسول کا ہماری خوشیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ بتائیں آپ مجھے، بتائیں. صرف ہمارے فکروں سے اللہ رسول کا تعلق ہے کہ جیسے تیرے گھر میں کسی کا انتقال ہوا تو سر پر ٹوپی بھی آ گئی، ہاتھ میں مسلح بھی آ گیا، پاروں کی بیٹی بھی آ گئی، تسبیح بھی آ گئی. صرف دکھوں سے اللہ رسول کا تعلق ہے، ہماری خوشیوں سے اللہ رسول کا کوئی تعلق نہیں. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یاد رکھیے گا، جو رب خوشی دینے پر قادر ہے وہ خوشی لینے پر بھی قادر ہے. اگر اس نے خوشی دی ہے، ہونا یہ چاہیے کہ اس کی بارگاہ میں شکر ادا کرو. شکر ادا کرو گے تو نعمتوں میں اضافہ فرمائے گا. راستے، پورے راستے بارات درود پڑھتے ہوئے جائیں، اور جب رخصتی ہو تو پورے راستے دلہن من ہی من میں، اس لیے کہ عورت کی آواز بھی عورت، جس طرح اس کی ذات کا پردہ ہے اسی طرح اس کی بات کا پردہ ہے. تو من ہی من میں پورے راستے دلہن مصطفیٰ جان رحمت پر درود پڑھتی رہی. اور جب میاں بیوی دونوں کمرے میں پہنچے تو پھر شوہر اپنی بیوی سے کہے، محترمہ ہم تم ملاقات بعد میں کریں گے، آؤ پہلے مصلی بچھا کر 2 رکعت نفل پڑھ کر اس رب سے ملاقات کر لی جائے جس رب نے ہمیں یہ خوشی کا موقع عطا فرمایا. روایتوں میں آتا ہے جس بندے نے یہ 2 رکعت نفل پڑھی، اس کیفیت میں کہ شوہر آگے بڑھے بیوی پیچھے پڑے، تو ان 2 رکعت نفل کی برکت سے اللہ شوہر کے دل میں بیوی کی اور بیوی کے دل میں شوہر کی محبت پیدا فرما دے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ ہونا چاہیے. یہ کون سا طریقہ کہ تو پٹاخے بجاتے ہوئے جا رہا ہے؟ یار جس قوم کی بیٹیوں کا حال یہ ہے کہ آج بھی مسلمانوں کی بیٹیاں مسجدوں کے باہر جمعہ کی نماز کے بعد برقعے پہن کر کے بھیک مانگ رہی ہے، اس قوم کو زیب دیتا ہے کہ شادیوں میں 15-15 20-20 ہزار کے پٹاخے جلائیں. کیا کیفیت ہو گئی اس وقت دیکھے گا. اگر پیسہ آپ کے پاس زیادہ ہی ہے تو کسی ایسی جگہ لگائے تاکہ اس پیسے کا آپ کو دنیا میں بھی فائدہ ملے، مرنے کے بعد آخرت میں بھی فائدہ. تو اپنا مزاج بدلے. یہ طریقہ ہمارا طریقہ نہیں ہے کہ باراتیں اس طرح جائے، یہ ہماری باراتیں ہیں. لیکن آؤ کائنات میں ایک بارات وہ بھی تھی، سبحان اللہ. میں قربان کیوں نہ ہو جاؤں اس بارات پر کہ دلہا سرکار مولائے کائنات کی ذات ہے. دلہا کون ہے؟ سرکار مولائے کائنات. کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے. علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے. ہمیں پیدا کیا جس نے ہم اس کی بات کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم اپنے نبی کی بات کرتے ہیں، اور مبارکباد کے تحفے ہمیں جنت سے ملتے ہیں. ہم اپنے گھر میں جب مولا علی کی بات کرتے ہیں، دلہا سرکار مولائے کائنات کی ذات، اور دلہن سیدہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ عالمہ غیر معلمہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا. اور باراتی صدیق اکبر ہے، عمر فاروق اعظم ہے، عثمان غنی ہے، میرے نبی کے صحابہ. اور اس بارات کو جانا کہاں ہے؟ کسی میرج ہال میں نہیں، مسجد نبوی میں جانا ہے. اور نکاح پڑھانے والی ذات نبیوں کے امام کی ہے، اس شان کی وہ بارات. سبحان اللہ. تو دنیا کی نگاہوں نے دیکھا کہ جب اس شان کا وہ نکاح ہوا تو اس نکاح سے اللہ اکبر جس مبارک ہستیوں نے دنیا میں وجود لیا انہی کو آقا حسن اور آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے نام سے جانا. ہماری ذمہ داری
شریف پڑھتے ہوئے جائے، کلمہ شریف کا ورد کرتے ہوئے جائے۔ خیر رخصتی ہو گئی اور برا نہ مانو ایک بات تو میں نے دیکھا ہے کہ شادی سے 15 دن 20 دن پہلے جس کے یہاں شادی ہے وہ جائے گا ویڈیوگرافر کے پاس اور کہے گا کہ فلاں تاریخ کو ہمارے یہاں شادی ہے، آپ کو تشریف لانا ہے۔ سنیے گا بات، سنیے دل سے، اچھی لگے تو قبول کر لینا، ورنہ یہی چھوڑ دینا، میں کسی اور شادی کی محفل میں سنا دوں گا۔ 15 20 دن پہلے گئے، ہاں صاحب آپ فریے فلاں تاریخ کو آپ فریے، تو آپ کو ہمارے گھر آنا ہے، تو ٹھیک ہے آ جائیں گے۔ تب ویڈیوگرافر ہوا 15,000 20,000 25,000 اور اگر کسی سیٹ صاحب کے یہاں شادی ہے تو پھر 20-25 سے تو کچھ ہونا ہی نہیں، وہ کرین والے کیمرے رکھتے ہیں یا ڈرون کیمرے رکھتے ہیں، تو پھر 1-1 لاکھ 1.5 لاکھ میں ویڈیوگرافر ہوتے ہیں۔ اب اس کو آ کر کے کرنا کیا ہے؟ صبح سے شام تک جس کے یہاں شادی ہے، مرد بھی تیار ہوں گے، عورتیں بھی تیار ہوں گی۔ جس عورت کا چاہے گا وہ فوٹو لے گا اور جس عورت کا چاہے گا وہ ویڈیو لے گا۔ شادی کے دن تنہا ویڈیوگرافر کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ گھر کے جس کمرے میں داخل ہونا چاہے داخل ہو سکتا ہے۔ کمرے میں 20 عورتیں، 25 عورتیں اور اکیلا ویڈیوگرافر۔ مجھے اس سے کوئی شکوہ اور شکایت نہیں، شکوہ اور شکایت اپنوں سے۔ یار کتنی شرم کی بات کہ تیرے گھر کی عورتیں ایک کمرے میں اور ان عورتوں کے بیچ میں ویڈیوگرافر۔ اور جب نکاح کرنے کے لیے گئے نا جناب تو اسے بھی ساتھ لے کے گئے۔ قاضی صاحب پہلے جاتے ہیں لڑکی کے پاس اجازت لینے، تو دولہے صاحب ساری باتیں پہلے ہی سمجھا دیتے ہیں کہ قاضی صاحب سے پہلے آپ کو پہنچانا ہے، تو وہ جناب پہلے ہی پہنچ جاتے ہیں اور جا کر کے بندوق تام دیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے وہ جو خاتون دستخط کرتی ہے نا اس کا بھی ویڈیو بن گیا۔ وہ جو کلمہ پڑھا رہے ہیں نا قاضی صاحب اس کا بھی ویڈیو بن رہا ہے۔ اب آپ سوچیں ایک بات، کتنی شرم کی بات کہ جس عورت کو ابھی اس کے ہونے والے شوہر نے بھی نہیں دیکھا ایک غیر مرد دیکھ رہا ہے۔ کیا کوئی یہ گوارا کر سکتا ہے کہ کسی کی بیٹی پر کسی غیر مرد کی نظر پڑے؟ کیا کوئی یہ گوارا کر سکتا ہے کہ کسی کی بیوی کو کوئی غیر محرم دیکھے؟ کیا کوئی یہ گوارا کر سکتا ہے کہ کسی کی بہن پر کسی غیر مرد کی نظر پڑے؟ میں سمجھتا ہوں کوئی غیرت مند کو یہ گوارا نہیں کر سکتا۔ جب ہم یہ گوارا نہیں کر سکتے تو پھر 20-25-30 ہزار اسے دے کر کے لے کر کے کیوں آئے؟ یہ کیفیت پورے نکاح میں رہی اور جب رخصتی ہو گئی دلہن پہنچی گھر پر تو دولہے صاحب کو باہر مبارکبادیوں میں کچھ انتظامات میں لگے رہتے ہیں اور اس کے خاندان کی عورتیں، دلہے کے خاندان کی عورتیں دلہن کمرے میں ویڈیوگرافر بن کر بلا دی اور خاندان کی ہر عورت اس آنے والی دلہن کے ساتھ ویڈیو بنوائے گی، فوٹو کھنچوائے گی۔ اب اس بیچاری عورت کا پہلا دن ہے سسرال میں تو شرم بھی ہے، غیرت بھی ہے، دوپٹہ سر پر چہرے پر ڈال رکھا ہے بطور گھونگھٹ۔ تو سسرال کی عورتیں کہتی ہے بیٹی چہرے سے یہ دوپٹہ ہٹا دے، سر سے چادر اتار دے، اس لیے کہ یہ ویڈیوگرافر تیری فوٹو لے رہا ہے۔ جب ہم کسی کی بیٹی کا رشتہ مانگنے کے لیے گئے تھے اپنے بیٹے کے لیے تو ہم نے کیا کہا تھا اس سے؟ یہ نہیں کہا تھا کہ ہم تمہارے گھر کی عزت کو اپنے گھر کی عزت بنانا چاہتے ہیں، یہ نہیں کہا تھا کہ ہم تمہاری بیٹی کو اپنی
بنا کر کے لایا اس کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے. وہ جو عورت یہاں تک مہندی لگا کر کے آتی ہے نا اس کا بھی ویڈیو بنتا ہے. وہ جو گلے میں گہنے پہن کر کے آتی ہے اس کی بھی تصویریں لی جاتی ہے. اور مجھ سے بہتر آپ جانتے ہو, مجھے بتانے کی ضرورت نہیں کہ کس کس چیز کی تصویریں لی جاتی ہے, کس کس چیز کا ویڈیو بنتا ہے. اگر کوئی غیرت مند دیکھے تو شرم سے اس کی نظریں جھک جائیں. لوگ کہتے مولانا یہ یادگار کے لیے, یادگار کے لیے ہے, تو تجھے یادگار کے لیے ایک ہی کام ملا کہ عزتوں کا تو جنازہ نکلوا دے. اور وہ اکیلا ہی نہیں دیکھتا, جب کیسٹ تیار کر کے اسٹوڈیو پر لے جاتا ہے تو پھر کئی اور غیر مرد اس کے دوست بھی دیکھتے ہیں. کیا کروا رہے ہو یارا؟ یادگار کے لیے آپ کو ایک ہی کام ملا. میں کہنا چاہوں گا دنیا میں ہم نے کئی شادیاں دیکھی جن میں لاکھوں خرچ ہوا, کروڑوں خرچ ہوا, مگر آج کوئی یاد نہیں کرتا. بھول گئے لوگ, کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا. لیکن ہاں اگر شادی شریعت مطہرہ کے مطابق کی جائے, کوئی یاد کرے یا نہ کرے, اللہ اپنے نیک بندوں سے یاد کرواتا ہے. بے شک. میری باتیں اگرچہ کڑوی ہوگی لیکن ایمانداری سے اپنے بستروں پر لیٹ کر کے تنہائیوں میں سوچئے گا, مولوی جو کہتے گیا ہے غلط کہہ کے گیا ہے یا صحیح کہہ کے گیا ہے. سوچئے گا, تنہائیوں میں سوچئے گا, تب آپ کو احساس ہوگا کہ غلط وہ جو کہہ رہے تھے وہ تھا یا جو ہم کر رہے ہیں وہ تھا. خیر نکاح ہو گیا, اور بھی کئی سارے معاملات ہیں, بڑا تفصیلی عنوان ہے نکاح کا. اصل ذمہ داری جو میاں بیوی کے وہ نکاح کے بعد شروع ہوتی ہے. کہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ بس شادی ہو گئی, ہو گیا فری. فری نہیں ہوا تو ذمہ داریاں بڑھ گئی اپنے. شادی کے بعد ذمہ داریاں ایک ایک حدیث سن لے بس بات پوری کروں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نکاح کے بعد شوہر کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ بیوی کا مہر دے. کیا کرے؟ مہر بیوی کا حق. دوسری چیز میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رہنے کے لیے مکان دے, پہننے کے لیے کپڑا دے, کھانے کے لیے روٹی دے. اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کا علاج کروائے, اور کچھ وقت کے بعد اس کو ملانے کے لیے مائکے والوں کے پاس لے جائے. یہ شریعت مطہرہ نے ہمیں تعلیم دی جو شوہر ہیں ان کو بیویوں کے حوالے سے. یہ نہیں کہ آپ کسی کی بیٹی کو کسی کی بہن کو لے کر کے آ گئے ہو تو جو چاہو اس کے ساتھ کرو, کھانے کے لیے روٹی بھی نہ دو اور ظلم کرو. میں نے کئی مردوں کو دیکھا ہے کہ گالی کے بغیر تو بیویوں سے بات ہی نہیں کرتے. چائے بعد میں پیتے ہیں, بیوی کو گالیاں پہلے دیتے ہیں. وہ 5 لاکھ روپے شادی میں اسی لیے خرچ کیا تھا کہ گھر کسی کی بیٹی کو لا کر کے تو گالیاں دے دیں. میرا مذہب کو یہ کہتا ہے کہ انسان کسی جانور کو بھی گالی مت دے. کیا جس رب نے جانور کو گالی دینے کی اجازت نہیں کی, کیا وہ مذہب اجازت دے گا کہ آپ بیوی کو گالی دے دیں؟ اور اتنی بری بری لوگ گالیاں دیتے, اللہ حفاظت فرمائے. یہ زبان اللہ نے گالیاں دینے کے لیے نہیں دی, لوگوں کو دعائیں دینے کے لیے دی. یہ کون سا طریقہ کہ آپ بیوی کو گالیاں دے رہے, اس پر ظلم کر رہے. کئی اتنے ظالم ہوتے ہیں کہ بیویوں کو مارنے تک لگ جاتے ہیں. بات بات میں اسے دھمکی دے رہے, ابھی تجھے طلاق دے دوں گا, چھوڑ دوں گا, تیرے مائکے لے جا کر کے بٹھا دوں گا. استغفر اللہ. یار ہمارے پاس کی بیٹیاں ہیں, ہمارے پاس کی بہنیں ہیں, ان کا بھی نکاح ہونا ہے. کیا وہ یہ چاہے گا کہ ہماری بہن اور ہماری بیٹی کے ساتھ سسرال میں ظلم ہو؟ جب ہم اپنی بہن بیٹیوں کے ساتھ یہ نہیں چاہیں گے تو جسے لے کر کے آئے ہیں وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے, وہ بھی تو کسی کی بہن ہے. کیوں کسی کی بہن بیٹی پر ظلم کرتے ہو؟ شوہر کے لیے اس نے ماں کو چھوڑا, باپ کو چھوڑا, بہن کو چھوڑا, بھائیوں کو چھوڑا, سہیلیوں کو چھوڑا, سارا
نہیں ہوتی، بیویاں تو محبت کرنے کے لیے ہوتی۔ بے شک بے شک۔ آپ دیکھیں اس وقت معاشرے کی کنڈیشن یہ ہے کہ کئی عورتیں ایسی ملیں گی، میں ساروں کی بات نہیں کرتا، الحمدللہ آج بھی ہماری مائیں ہماری بہنیں کچھ ایسی بھی آپ کو ملے گی جو 5 وقت کا نماز تو پڑھتی ہی ہے، ساتھ میں تہجد کی پابندی بھی کرتی ہے، بے شک۔ مگر کچھ ایسی بھی ملے گی کہ جو شوہروں کے ہوتے ہوئے بھی غیر مردوں سے تعلقات قائم کیے ہوئے ہیں۔ اگر آپ عورتوں کی زندگیوں کا جائزہ لیں تو آپ کو پتا چلے گا اس کے پیچھے وجہ یہ رہی کہ شوہر بیوی کو ٹائم ہی نہیں دیتا۔ صبح گئے جناب ٹفن لے کر کے اور شام کو لوٹے، روٹی کھائی، ہاتھ کو دھویا، پھر باہر، اور 12 11 1 1 2 بجے تک بیٹھے رہے، اور اب پھر واپس گھر میں گئے۔ اب وہ بیچاری پورے دن کام کرتی رہی تو اس کی تو آنکھ 8 9 بجے لگ گئی تھی۔ اب یہ جناب جا کر کے سو گئے۔ اب جو رات کو 12 1 بجے سویا اس سے کیا امید کروں کہ وہ صبح جلدی اٹھے گا؟ اب جناب 8 9 بجے اٹھے، اب بیوی کو تو پہلے اٹھنا پڑتا ہے، ناشتہ بنانا ہے، سب چیزیں تیار کرنی ہے۔ تو ہوا یوں کہ شوہر صاحب پھر 8 9 بجے اٹھے، ہاتھ میں پھر ٹفن لیا، ناشتہ کر کے دبا، تو پھر بیوی بچوں کو ٹائم دے گی۔ بیوی انتظار نہیں کرتی کہ میرا شوہر آئے گا اور میرے پاس کچھ بیٹھے گا، وقت دے گے اپنی بیوی کو، ٹوٹ کر محبت کرے بیویوں سے، ٹوٹ کر اتنی محبت کرے کہ بیوی کا خیال کسی کی طرف جانے نہ پائے۔ ہم تو کیا محبت کریں گے؟ آپ دیکھیں میرے آقا علیہ السلام نے اپنی ازواج سے کیسی محبت فرمائی۔ بے شک بے شک۔ اس وقت کنڈیشن یہ ہے لوگوں کی، بیوی اگر کسی دن بھول میں بچا ہوا کھانا لا کر کے رکھ دے نا تو اسے 5 گالیاں دیتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ اپنا بچا ہوا کھانا لے کر کے آئیے۔ لیکن آپ دیکھیں میرے نبی کی سیرت، سبحان اللہ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہے کہ ایک بار حضور علیہ السلام حجرے میں داخل ہوئے، اس وقت میں پانی پی رہی تھی پیالے۔ سیدہ عائشہ کہتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے جیسے ہی مجھے پانی پیتے ہوئے دیکھا تو ارشاد فرمایا، حمیرہ سارا پانی مت پینا، کچھ ہمارے لیے بھی بچا دینا۔ محبت سے میرے آقا سیدہ عائشہ کو حمیرہ کہتے تھے، فرماتے حمیرہ سارا پانی مت پینا، کچھ ہمارے لیے بھی بچا دینا۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے آدھا پیا آدھا بچا دیا۔ حضور علیہ السلام قریب تشریف لائے، پیالہ اپنے ہاتھ میں لیا اور ارشاد فرمایا، حمیرہ بتاؤ تو صحیح اس پیالے پر تم نے کس جگہ منہ لگا کر کے پانی پیا ہے؟ حضرت عائشہ نے عرض کی، یا رسول اللہ اس جگہ، پھر بچا ہوا پانی اسی جگہ منہ لگا کر کے میرے نبی نے نوش فرمایا اور ارشاد فرمایا، اس عمل کی برکت سے اللہ دلوں میں محبتیں پیدا فرماتا ہے۔ آج کون ہے جو اس طرح اپنی بیویوں سے محبت کرتا ہے؟ بیویوں سے محبت کرے، مارے نہ، گالی نہ دے۔ اور ایک بات کی اور وضاحت کر دوں ورنہ پھر لوگ مغالطے میں رہ جائیں گے، محبت کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ تم ماں کو بھول جائے۔ شادی سے پہلے تو بینک کی ڈائری بھی ماں کے نام، شادی سے پہلے تو مہینے کی تنخواہ بھی ماں کے ہاتھ میں، اور ادھر شادی کو 6 مہینے نہیں گزرے بینک کی ڈائری بھی بیوی کے ہاتھ، مہینے کی تنخواہ بھی بیوی کے ہاتھ۔ استغفر اللہ، یہ کون سا تنخواہ؟ بیوی کا مقام اپنی جگہ، ماں کا مقام اپنی جگہ۔ پہلے تو حال یہ تھا کہ جب بھی کہیں سے آتا تھا نا، سب سے پہلے ماں کے پاس لا کر کے سامان رکھتا تھا، اور اب تو کیفیت یہ ہوئی کہ اگر 20 روپے کا جوس بھی لاتا ہے تو جیب میں چھپا کر کے لاتا ہے تاکہ ماں دیکھ نہ لے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اس 20 روپے کے جوس کی کیا حیثیت ہے جسے تم ماں سے چھپا کر کے لا رہا؟ کیا ہی بہتر ہو 20 روپے اور خرچ کر لے، 40 کا لے آ، ایک جوس تیری ماں پیے گی، ایک جوس تیری بیوی پیے گی۔ بیوی جب جوس پیے گی تو زیادہ سے زیادہ یہی کہے گی میرا شوہر بڑا اچھا جوس پلاتا ہے، لیکن ماں جب جوس پیے گی نا، راتوں کی تنہائی میں آنکھ کھل جائے گی تو دعا کرے گی، مولا میرا بیٹا میرا کتنا خیال رکھتا ہے،
اس نے مجھے خوش رکھا ہے مولا، زندگی میں بھی اسے خوش رکھنا، مرنے کے بعد بھی اسے خوشی رکھنا۔ اس لیے ماں کا مقام اپنی جگہ، بیوی کا مقام اپنی جگہ۔ تو خیر یہ ذمہ داریاں شوہر کی ہوتی ہے، اور کچھ ذمہ داریاں بیوی کی۔ ایک حدیث، آخر کی حدیث، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بیوی کی ذمہ داری ہے، یہ روایت بھی آپ کو مشکاہ شریف میں مل جائے گی، یہ اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ ارشاد فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے، بیوی کی ذمہ داری یہ ہے کہ جب اسے شوہر کسی کام کا حکم دے دے تو بیوی اس کے حکم پر عمل کرے۔ کیا کرے؟ حکم پر عمل کرے۔ ہاں، آج شوہروں کے حکموں پر عمل نہیں ہوتا، آج تو بیویوں کے حکموں پر عمل ہوتا ہے۔ اب تو پتہ ہی نہیں چلتا کون بیوی اور کون شوہر ہے۔ پہلے کنڈیشن یہ تھی کہ گھروں سے مردوں کی آوازیں آتی تھی، اب کنڈیشن یہ ہوئی کہ گھروں سے مردوں کی آوازیں تو آتی نہیں، عورتوں کی آوازیں آتی ہیں۔ یہ کیفیت ہوئی، آپ خود دیکھ سکتے ہیں ان چیزوں کو۔ شوہر صاحب محترمہ کو موٹر سائیکل پر بٹھا کر کے لے کے گئے بازار شاپنگ کروانے، گاڑی سائڈ میں لگا دی، اب آگے آگے بیوی چل رہی ہے، پیچھے پیچھے شوہر صاحب چل رہے ہیں۔ وہ خود جا کر کے دکان میں کپڑے پسند کر رہی ہے، دکانداروں سے خود مول بھاؤ کر رہی ہے، خود گفتگو کر رہی ہے۔ اس کا کام تو صرف تھیلیاں اٹھانا رہ گیا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ یہ کنڈیشن ہوئی شوہروں کی، جبکہ میرے نبی نے فرمایا اللہ نے شوہروں کو وہ مقام عطا کیا ہے کہ اگر شوہر کے بدن پر فنسیاں نکل جائے اور ان سے پیپ بہ بہ کر کے نکلے اور عورت اسے اپنی زبان سے چاٹ کر کے صاف کرے، پھر بھی شوہر کے حق کو ادا نہیں کر سکتی۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا اگر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا، میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے، مگر خدا کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا اس عورت کا انتقال اس حال میں ہوا کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہے، اللہ مرنے کے بعد اسے جنت میں داخل فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ مقام میرے نبی نے شوہروں کا بیان فرمایا، مگر کون کس کی بات مانے؟ بیچارہ صبح جاتا ہے کمانے، شام کو اور کسی دن فجری کرنے لگ گیا۔ سمجھتے ہو فجری کیا کہتے ہیں؟ وہ تھوڑا ایکسٹرا ٹائم کرتے ہیں، اوور ٹائم، ہمارے ادھر فجری کہتے ہیں باڑوں میں، ہاں اوور ٹائم۔ اور بیچارہ پہنچا 8-9 بجے، تب تک محترمہ تو کھا پی کر کے سو گئی ہے۔ اب وہ آیا، سردی کا موسم تھا، کہا ذرا روٹی لا کر کے دے دے، تو پھر بیویاں یہ کہتی آپ لا کر کے کھانا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ شوہر دن بھر محنت کس کے لیے کر رہا تھا؟ اس کے لیے بھاگ رہا تھا؟ گرمی کا موسم میں چلچلاتی دھوپ میں ہم تو کولر اور اے میں مزے کر رہے ہیں، اور وہ بیچارہ گرمی کے اندر اپنی پیٹھ پر گولیاں اٹھا رہا۔ جا کر کے دیکھ، پسینے کی وجہ سے اس کے کپڑے تربت ہو گئے۔ کس کے لیے؟ شادی کے بعد شوہر کے شوق سارے ختم ہو جاتے ہیں، پھر تو اسے یہی فکر رہتی ہے کہ میرے بچوں کے کیا شوق ہے اور میری بیوی کا کیا شوق ہے۔ جو پورے دن تمہارے لیے محنت کر رہا ہے، بیوی یہ جواب دے رہی کہ آپ دے کر کے کھا دو۔ ہونا تو یہ چاہیے بیویاں انتظار کرے کب میرا شوہر آئے گا اور کب گرم کھانا بنا کر کے اسے کھلایا جائے، یہ ہونا چاہیے۔ خدمت کرے، اپنے شوہروں کی خدمت کرے۔ پہلی چیز میرے آقا نے ارشاد فرمایا، خیر انشاءاللہ پھر کبھی وقت نے ساتھ دیا تو اس روایت کو پوری کروں گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ کلمہ شریف پڑھ لے بلند آواز سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دیکھو میرا مزاج ہے کہ جب تک سنا جائے تب تک ٹھیک ہے، اور شریعت کی باتیں کسی پر بوجھ نہ بنا جائے۔ پھر کلمہ شریف پڑھ لے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔